السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آرم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی مینجمنٹ کس طرح سے ہوگی، اس کے علاوہ اس کی جو سٹارٹنگ کاسٹ ہے کس طرح سے ہم اس کو شروع میں انیشلی شروع کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو جو ہمارے ممبرز ہیں یا جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ لیگلی ہر طرح کی بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ ہمیں آگے ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کا سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور جو ان فیوچر جوائن کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا آپ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ ایل ایل سی کمپنی بناتے ہیں تو دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں، ٹو ٹائپس ہے کمپنی کی۔ ایک ٹائپ ہوتی ہے ایل ایل سی اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے جسے ہم پبلک کمپنی بھی کہتے ہیں۔ جب آپ پبلک کمپنی بناتے ہیں تو اس میں دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ جو ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو لسٹڈ نہ ہو۔ اب جب آپ بات کرتے ہیں ایل ایل سی کمپنی کی تو اس میں کسی بھی کمپنی کو جو ہے اجازت نہیں ہوتی لیگلی کہ وہ دوسرے لوگوں سے انویسٹمنٹ لے سکے۔ کمپنی جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈر سے انویسٹمنٹ لے سکتی ہے لیگلی، یا بینک سے یا کسی بھی انویسٹمنٹ جو ہے کمپنی یا ادارہ اس سے بائی لیگل ایگریمنٹ انویسٹمنٹ لے سکتی ہے، لیکن عام پبلک سے، جنرل پبلک سے انویسٹمنٹ نہیں لے سکتی۔ یہ قانونی طور پر بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ پوائنٹ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بہت سے جو گروپس ہیں، بہت سی کمپنیز ہیں، وہ عام جنرل پبلک سے انویسٹمنٹ اکٹھی کر رہے ہیں اور وہ بعد میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ B4U کے نام سے جو ہے ایک کمپنی تھی، اور اسی طرح سے جو ہے آل پاکستان پروجیکٹس اور دیگر بہت سے جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں بہت سے کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ مجھ سے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسی کمپنیز جو اربوں روپے کے بزنس کی بات کرتے ہیں تو صرف 2 کروڑ روپیہ اگر آپ بینک ڈپازٹ کروائیں تو آپ اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی لسٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اربوں روپے کا بزنس سیٹ اپ ہے تو آپ 2 کروڑ روپیہ جمع کروا کے اسٹاک ایکسچینج میں آپ کمپنی لسٹ کروائیں اور پھر آپ جنرل پبلک سے انویسٹمنٹ لے لیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے اور عام لوگوں سے انویسٹمنٹ لے رہے ہیں جن کو بزنس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ منافع کے لیے یا بہت زیادہ سبز باغ جو ان کو دکھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ بیچارے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو پھر بات یہ ہوتا ہے کہ برائی کو صرف برا کہہ دینے سے گزارا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ریلائیبل پلیٹ فارم دیں اور ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں جہاں پر لوگوں کی ٹریننگ بھی ہو اور جہاں پر ایکٹیولی لوگ جو ہے وہ بزنس کریں اور پھر ان کو سمجھ آئے اچھے اور برے پلیٹ فارم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ایک سسٹم شروع کیا، یہ پروجیکٹ شروع کیا، اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، بہت شکریہ۔ ہم جو ممبرز کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے، اس کی رجسٹریشن کا پرپز یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہمارے پاس جب ممبرز پورے ہو جائیں گے تو پھر یہ سارے ممبرز کے جو ہے ہم ان کو شیئر ہولڈر کے طور پر لے کر ایک لیگل کمپنی رجسٹر کروائیں گے، جس میں یہ ممبرز جو ہیں وہ مالک ہوں گے، اس کمپنی کے آنرز ہوں گے، اور ان میں سے جو لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے، کوئی رولز یا رسپانسبلٹیز پلے کرنا چاہیں گے، جس بھی بندے کا جتنا اس کے پاس سکل سیٹ ہے یا ایکسپیرینس ہے یا نالج ہے، وہ جو شیئر کرنا چاہے گا فار دا سوشل پرپز، جسے والنٹیرلی ہم کہہ سکتے ہیں، سوشل پرپز کے لیے وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہے گا، ڈیفینیٹلی اس کو ایڈیشنل بینیفٹس ملیں گے ہمارے گروپس کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، وہ دیں گے ہم انشاءاللہ۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ جب یہ کام شروع ہو رہا ہے
تو شروع میں کیونکہ ہم یہ مل کر سیٹ اپ بنا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ بھی انویسٹ کریں گے، میں بھی انشاءاللہ جو میرے ریسورسز ہیں میں بھی انویسٹ کروں گا، اور ہم مل کر یہ ایک اس کو کہا جاتا ہے کراؤڈ فنڈنگ اور ٹیم فنڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہم سب مالک ہوں گے اس بزنس کے، کوئی بھی بندہ کسی بھی دوسرے بندے کا پیسہ لے کر بھاگ نہیں سکتا۔ آپ 200 بندے ہیں یا آپ 100 بندے ہیں یا آپ 50 ہیں، جتنے بھی ہیں آپ سارے اس بزنس میں ایکولی شیئر ہولڈر ہیں، اور قانونی طور پر ہر بندے کو اس کی ملکیت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اب یہ جو کمپنی ہے اس کے اندر آپ پارٹنر ہیں، شیئر ہولڈر ہیں۔ اس کا ہم نے جو سٹرکچر ڈیزائن کیا وہ اس طرح کا، اس کا مین یعنی اوپر CEO ہوگا، چیف آپریٹنگ آفیسر جسے کہا جاتا ہے، آپ چیئرمین کہہ سکتے ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر کہہ سکتے ہیں، CEO کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ہم نے 10 ڈائریکٹرز لیے جسے بورڈ آف ڈائریکٹر کہا۔ یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے یہ 10 ایکسپیرینسڈ لوگ ہوں گے، اور اس میں ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ میں، کوئی سپوز کرے کہ وہ بزنس مینجمنٹ میں کسی کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، کسی کا پراپرٹی کے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، کسی کا جو ہے وہ مارکیٹنگ میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، کسی کا سوشل نیٹ ورکنگ میں ایکسپیرینس ہے، کسی کا انٹرنیشنل بزنس میں ایکسپیرینس ہے، کسی کا پبلک ریلیشن کے اندر ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوگا، اور ہم یہ 10 ڈائریکٹر جو ہے وہ فائنلائز کریں گے۔ اب یہ 10 ڈائریکٹرز جو ہیں، یہ جو جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی آتے تو جو ہمارے ممبرز ہیں ان میں سے 10 سے 20 جو ممبرز ہوں گے وہ ہر ڈائریکٹر کے ساتھ ایک گروپ کی شکل میں اٹیچ کر دیے جائیں گے۔ ان 10 یا 20 لوگوں کی ٹریننگ کرنا، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا، ان کو بزنس سے حوالے سے انفارمیشن دینا، اپڈیٹ دینا، اور ان کی جو ہے وہ ہر طرح سے رہنمائی کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، یہ ہر اس ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہوگی۔ منتھلی بیسس پر ہماری میٹنگز ہوا کریں گی، ہر مہینے شیئر ہولڈرز کی، ڈائریکٹرز کی، یہ ہم کی یہ ہماری سب کی، یعنی جسے چیئرمین آپ لے لیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز لے لیں، اور جو شیئر ہولڈر ہے، یہ ہماری آن لائن انشاءاللہ میٹنگ ہوا کرے گی، جس میں ہم یہ سارا آپس میں جو بھی اس مہینے کے اندر پروگریس ہوئی ہے، جتنا بھی ہم نے جو بھی سٹیپس لیے ہیں، اگر کچھ کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے کسی کے ساتھ، کوئی جوائنٹ وینچر ہوا ہے، کوئی پراپرٹی ہم نے پرچیز کی ہے، کوئی سیل کی ہے، کسی کو سروسز پرووائڈ کی ہیں، جو بھی پروگریس ہوگی اس انویسٹمنٹ فنڈ سے وہ ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی، کیونکہ اس میں ہر شیئر ہولڈر جو ہے وہ ایک ممبر ہے، وہ اس کمپنی کا آنر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ یہ نہیں کہ آپ انویسٹر ہیں اور آپ کسی کو انویسٹمنٹ دے رہے ہیں، نہیں، آپ اپنا ایک کاروبار شروع کرنے کے لیے خود ایک انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ میں اگر کوئی ایڈیشنل کام کر رہا ہوں، آپ سب کو اکٹھا کر رہا ہوں اور ایک پلیٹ فارم پہ لا رہا ہوں، تو میں تھوڑا سا پرسنٹیج جو منافع ہوگا، مثلا جو بھی منافع ہے اس میں سے پرسنٹیج میں ایکسٹرا اپنی چارج کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بھی منافع ہے، سپوز کریں میں 5% لے رہا ہوں، تو باقی جو منافع ہے 99.5% وہ سارے شیئر ہولڈرز کے اندر ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا۔ اب اس میں اگر میں بھی انویسٹ کرتا ہوں، آپ نے جیسے 1,000 انویسٹ کیا ہے، میں بھی اگر 1,000 انویسٹ کرتا ہوں، تو اسی طرح سے میری بھی پارٹنرشپ ہوگی، جتنا 1,000 کا منافع ہوگا وہ میرا بھی اسی طرح سے کاؤنٹ ہوگا جس طرح سے آپ کا ہوگا۔ اور مین جو ڈیسیجن ہے اس میں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کو لیں گے، ان کی رہنمائی جو ہے آپ لوگ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، اور بعد میں جو ہے میجورٹی جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹر جس فیصلے کو اپروو کریں گے ہم اس کے اوپر آگے چلیں گے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ جو میرا لوکل ایکسپیرینس ہے ٹرکی کا، آذربائیجان کا، یہ مجھے پلس بینیفٹ ہوگا، تو میں ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں گا۔ فائنینشیل ریسورسز کی جہاں تک بات ہے، کمپنی کے پیسے ہوں گے، ایک انویسٹمنٹ پول ہوگا، اور وہ جو پیسہ ہے وہ سب کی اپروول سے، وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے ان 10 کے 10 بندوں کی اپروول سے وہ پیسہ کہیں پر بھی انویسٹ ہوگا، یعنی کہ وہ پیسے کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہوگا، نہ ہی کسی اور بندے گا کہ وہ اس پیسے کو لے کے بھاگ جائے، کسی کے ساتھ فراڈ کر دے، یا جو بھی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو سکے۔ جب آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو
اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتنی گرو کر رہی ہے اور کس طرح سے بزنس چل رہا ہے، تو تب اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا۔ جس انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ نے کسی دوسرے کو دے دی اور آپ کو اس بزنس کی سمجھ بھی نہیں ہے، آپ کو اس بزنس کی پروگریس کا بھی آئیڈیا نہیں ہے، منتھلی بیسس پر آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے، کیا یہ واقعہ ہی بزنس میں لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا، تو ایسا بزنس جو ہوتا ہے اس میں موسٹلی فراڈ ہوتا ہے 99%۔ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگوں نے فراڈ کیا، اور اس میں بات وہی آ جاتی ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ لالچی کی جو ہے وہ موت گپی کے ہاتھوں ہوتی ہے، اور گپی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور لالچی جو ہے وہ بہت زیادہ منافع کے لالچ میں وہ جو ہے اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتا ہے۔ اب بات کیا ہے، اس میں ہم نے ایک فارمولا یہ رکھا کہ کیونکہ ہم شروع میں انویسٹمنٹ معمولی سے انویسٹمنٹ سے یہ کام شروع کر رہے ہیں، ایک بڑا کام ہے، مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ریلائبل پلیٹ فارم ملے، تو اس میں 3 سال تک جو ہے منافع واپس آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ جو کمپنی کے اندر ہے، سپوز کریں ایک پروجیکٹ 6 مہینوں میں مکمل ہو جاتا ہے، 3 مہینوں میں ہو جاتا ہے، وہ جو منافع ہوگا وہ ری انویسٹ ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ ایک پراپرٹی کا بزنس ہے اور یہ سلو گروئنگ بزنس ہوتا ہے، اس میں 20-25% منافع سالانہ کے حساب سے میکسیمم منافع کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو وہ جو 20% یا 25% جو بھی منافع ہوگا وہ ری انویسٹ ہوتا جائے گا۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دے دیا جائے تو ہمارا جو انویسٹمنٹ کی رقم ہے وہ اتنی کی اتنی رہے گی اور ہم وقت کے ساتھ گرو نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اگر گرو کرنا ہے تو وہ جو منافع ہے اسی کو اس دوبارہ یعنی اصل رقم کے ساتھ منافع ان دونوں کو ہم نے دوبارہ انویسٹ کر دینا ہے، لیکن وہ رپورٹ ہمیں پتہ ہوگی کہ مثلا سپوز کریں کہ ہم نے یہ $1000 انویسٹ کیا تو اس کے اوپر ہمیں $200 منافع آیا ہے، تو اب ہماری ٹوٹل رقم جو ہے وہ سپوز کریں $1200 ہوگی، اور اگلے سال پھر جو ہے اس 1200 کے اوپر اگر $300 منافع آیا تو یہ اگلے سال ہو گیا ہماری سپوز کرے $1500، اس کے اوپر اگر پھر ہمیں $500 منافع آیا تو 3 سال بعد سپوز کریں کہ یہ ہوگی $2000۔ تو اس طرح سے ہر دفعہ کیا ہوگا کہ 1000 کا جو منافع ہے 200 وہ ملا کے 1200 دوبارہ ری انویسٹ ہو جائے گا۔ اب 1200 کا جو منافع ہوگا سپوز کریں 300 تو وہ ملا کے 1500 ہو جائے گا، تو وہ دوبارہ ری انویسٹ ہو جائے گا، لیکن ہر سال آپ کو رپورٹ میں اکاؤنٹس میں ہر چیز میں پتہ چلتا رہے گا کہ اس میں منافع کتنا ہوا ہے ہمیں اس پورے سال میں جو ہم نے بزنس کیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم نے ایک تو بروکریج سروسز ہوں گی، سستے گھر خرید کے آگے کلائنٹس کو سیل کرنا، اور آپ لوگوں کے جو آپ لوگ بھی خریدنا چاہتے ہوں گے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پراپرٹی مینجمنٹ، گھر کرائے پہ لے کر لانگ ٹرم لیز پہ لے کے ان کو آگے کرائے پہ دینا، یا اگر کوئی انویسٹر گھر لیتا ہے تو اس گھر کو بھی مینیج کرنا، اور اس کا 15 سے 20% جو ہے سروسز چارجز جو کرایہ ہے وہ ہم لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے گھر بنا کر وہ آگے کسٹمرز کو سیل کرنا، اور ساتھ ساتھ پلاٹس اور جو بھی جتنا ریسورسز ہوں گے اس حساب سے لینڈ پلاٹس وغیرہ پرچیز کرنا اور ہولڈ کرنے کے بعد ان کو دوبارہ سیل کر دینا۔ یہ 3-4 قسم کی جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ مقصد کیا ہے کہ ایک انویسٹمنٹ فنڈ ہو، پول ہو، جس کو کمپنی پراپر یوز کرتے ہوئے آگے گرو کرے، اور اس میں جن لوگوں نے گھر خریدنے ہیں ان کو سستے گھر لے کے دیے جائیں، جو لوگ انسٹالمنٹ پہ گھر لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ وہ سپوز کریں کہ گھر کی قیمت کمپنی کی طرف سے پے کر دی، اب وہ کمپنی کو 50% کیش دیں گے اور باقی 50% جو ہے وہ انسٹالمنٹ میں کمپنی کو دیتے رہیں گے، لیکن ان کے نام جو ہے ایک ہی دفعہ گھر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے اپنے ممبرز کو ایک سہولت دینا کہ وہ ایک تو سستے گھر خرید سکیں، دوسرا اگر انسٹالمنٹ پہ خریدنا چاہتے ہیں تو کمپنی اپنے ممبرز کو یہ سہولت دے کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ انسٹالمنٹ پہ خرید سکیں، اور دوسرا کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو ایک ریلائبل پلیٹ فارم ملے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جو $1,00,000 $2,00,000 $3,00,000 تک بھی انویسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پر پیسہ لگا رہے ہیں ایک تو ان کا اصل رقم محفوظ ہے، دوسرا یہ کہ جو منافع ہوگا وہ جانبداری سے نہیں، غیر جانبداری سے ایک فیئر طریقے سے سب کے ساتھ پراپر شیئر کیا جائے گا،
اور ان کے ساتھ کوئی نقصان، فراڈ، دھوکہ یا اسکیم نہیں ہوگا۔ تو جب اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ ہو تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے ایک کمپنی یا ایک گروپ یا ایک ٹیم گرو کرتی ہے۔ میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو شیطان ہے اس کے پاس علم تو سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور اسی طرح اس کو عرشوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ مقصد یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے، پاکستانیوں سے زیادہ اسلام کو کوئی نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے، ہمارے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں۔ ہر بندہ دوسرے بندے کو برا سمجھتا ہے، ہر بندہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ڈیفینیٹلی ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ایک دوسرے کو موقع دینا پڑتا ہے۔ ہمیں کیلکولیٹڈ رسک لینا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور اپنے مفاد، سپوز کریں کہ آپ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک حد تک اپنا فائدہ حاصل کریں، اس کے بعد دوسرے کو بھی فائدہ دینے کی سوچیں۔ جب آپ دوسرے کو فائدہ دینا شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھلا خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی کامیابی یہی ہے کہ ہم ٹیم ورک میں کام کریں اور ایک دوسرے کو فائدہ دیں، اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربانی کرے گا انشاءاللہ عرش جبیں پر۔ تو اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے اگر آپ لوگوں پر بھلائی کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ہے وہ کرم کرے گا، رحمتیں کرے گا۔ مقصد اوورآل ساری ڈسکشن کا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کام شروع کیا ہے، یہ جو پلیٹ فارم بنایا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کو پراپر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے کامیاب بنائیں۔ اس میں مین چیز کیا ہے؟ اس میں میں پرنسپل اس طرح کا لانا چاہتا ہوں، اس طرح سے ورکنگ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی ایک بندے کا کنٹرول اس کے اوپر نہ ہو، یعنی میرا خود کا بھی اس طرح سے فائنانس کے اوپر کنٹرول نہ ہو، خود بھی میں اگر اکیلا کچھ کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں۔ کوئی بھی بندہ جو ہے اگر اس کو ہیک کرنا چاہے، مثلا اس کو مونوپلی اس میں کریٹ کرنا چاہے، ایک بندہ جو ہے اگر اس کو خراب کرنا چاہے اس پورے سسٹم کو تو نہ کر سکے۔ اتنا بڑا سسٹم ہو اور اتنا بڑا اس کی مینجمنٹ اور سٹرکچر ہو کہ ایک بندہ اگر دھوکہ یا فراڈ کرتا ہے یا کل کو گند ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا پروجیکٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا تو ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا، اور اعتماد اس حد تک کرنا پڑے گا کہ ہم اندھا اعتماد جسے کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ہم ہر چیز ریسرچ کر کے کریں گے، ہر چیز لیگلی کریں گے، لیکن جب تک کسی کو لیڈر نہ مانا جائے اور اپنی ٹیم کا سربراہ نہ بنایا جائے تب تک انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کو میرے ساتھ مل کے چلنا ہوگا۔ جہاں پر بہت سے لوگ مجھے برا بھی کہیں گے وہ اس لیے کہ ان کے جو کاروبار ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں وہ جو فراڈ یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں، میں نے پچھلے 2 سال میں بہت سے ایسے فراڈ اور دھوکے بازوں کو بے نقاب کیا ہے اور آپ لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، تعلیم دی ہے، جو میرے پاس نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اس دوران بہت سے لوگوں کے لیے میں نے پرابلمز کریٹ کیے، بہت سے اسکیمرز اور فراڈ لوگوں کی دکانیں، آفسز بند ہوئے میری وجہ سے۔ تو وہ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں مختلف باتیں کرنے کی، ڈسکریج کرنے کی، حتیٰ کہ اپنے جو ہے اب خود بھی اور دوسرے جاننے والوں کے ذریعے بھی گالیاں بھی اور برے الفاظ بھی۔ تو لیکن میں تو جو ہے وہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ کرتا رہنا ہے، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ایک مقصد لے کے چلا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ بزنس جو ہے وہ صحیح طریقے سے ریئل بزنس بھی ہو سکتا ہے۔ مخلصی کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے، محنت کے ساتھ کام کریں گے، کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ مشکلات آئیں گی، پرابلمز آئیں گے، لیکن آپ کو ان کو فیس کرتے ہوئے آگے چلنا پڑے گا۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے،
اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اب بات آتی ہے کہ جو ہم شروع میں جب سیٹ اپ ہم بنا رہے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو شروع میں تو جو بھی لائر ہے وہ اس کی لائر کے سروس چارجز ہیں وہ پے کرنا پڑتے ہیں، اس کے بعد ہمیں دفتر جو لینا پڑتا ہے اس کا 1 سال کا رینٹ جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے، پھر دفتر کا فرنیچر ہے، پھر اس کے علاوہ ایکوپمنٹ ہے، کمپیوٹرز آ جاتے ہیں، پرنٹرز ہیں، فوٹو کاپیرز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آگے اگلی کاسٹ جو ہے آپ نے جو ایک کمپنی مینیجر رکھنا ہے اس کی سیلری ہوتی ہے، اس کا جو سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر جو کمپنی آپ بناتے ہیں اس کا ایک جو انیشل کیپٹل ہوتا ہے تقریباً چوتھا حصہ، آپ نے 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی اگر بنانی ہے تو اس کا کم سے کم چوتھا حصہ ہمیں وہ ڈپازٹ کروانا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جس میں میں نے بتایا کہ لائر کی سروس چارجز ہیں، اس کے بعد پھر آفس کا رینٹ ہے 1 سال کا، اس کے علاوہ فرنیچر ہے، ایکوپمنٹ ہے، کمپنی کا انیشل ڈپازٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہم نے باقی جو اسٹیشنری ہے، مارکیٹنگ ہے، ویب سائٹ ہے، یہ سارا میں نے آپ کو ڈیٹیل بھیجی جو ہمارے ممبرز ہیں گروپ میں، کہ تقریباً جو ہے پر پرسن $200 جو ہے یہ پورے سیٹ اپ کو بنانے کا، اس کی ویب سائٹ بنانے کا، ہر چیز کرنے کا تقریباً $200 کے اراؤنڈ یہ ہم نے ایک ڈرافٹ بجٹ کیا کہ یہ خرچہ آ جائے گا، یہ سیٹ اپ آپریشنل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس کمپنی میں ممبر ہیں، شیئر ہولڈر ہیں، اور یہ ہمارا ایک انویسٹمنٹ پول بن جائے گا، ایک جو انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہوگی وہ پھر ہم آگے پلان کریں گے کہ ہم نے اس کے کہاں پر لگانا شروع کرنا ہے۔ تو یہ ایکسپلینیشن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو لوگ والنٹیرلی ہمارے ساتھ مینجمنٹ سروسز میں آنا چاہتے ہیں، ایز اے ڈائریکٹر آنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ ایز اے شیئر ہولڈر آنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے اس پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کے ساتھ مل کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا پراپرٹی کا ایکسپیرینس ہے یا بزنس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، یا آپ نے کسی بھی لیول پر کام کیا ہے اور آپ ایکسپیرینسڈ ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں $1,000 $2,000 آپ افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ ملیں ایز اے ممبر، ایز اے پارٹنر، ایز اے شیئر ہولڈر۔ یہ انیشل سٹیپ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سے ہم نے سٹیپس لینے ہیں، لیکن اس کی کامیابی کے بعد، اس کو پراپر آپریشنل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم آگے سٹیپ ٹو سٹیپ چلیں گے، جس میں ہمارا آگے کو فارم کا ایک پورا ٹیم پروجیکٹ ہے، گوٹ فارم کا ہم نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ ٹورسٹ ریزورٹس جو ہیں وہ مل کر بنانے ہیں۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہم کریں گے اس میں آپ لوگ ایکٹیو ہوں گے، ایکٹیو پارٹنر ہوں گے، وہ صرف ویب سائٹ پہ نہیں ہوں گی، وہ صرف تصویروں میں نہیں ہوں گی، آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوں گے، اور بلکہ ہم مل کر اس میں ڈسکشنز بھی کریں گے، پلاننگز بھی کریں گے، اس میں جو مجھے پتہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو آپ کو پتہ ہے آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ہم سب کا پروجیکٹ ہوگا، جس میں یہ سوال ہی نہ پیدا ہو کہ کوئی بندہ کسی کے پیسے لے کے بھاگ جائے گا۔ جس طرح آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس طرح میں بھی کروں گا انویسٹ آپ کے ساتھ، اور مل کر اس کو کریں گے، جو اس میں نفع ہوگا وہ بھی برابر میں تقسیم ہوگا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان جو ہے وہ بزنس کا حصہ ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں آلریڈی، اور پچھلے 18 سال سے بزنس لائن میں ہیں، اور پچھلے 12 سالوں سے ترکی اور آذربائیجان میں کام کر رہے ہیں، تو ہمیں 90% یقین ہے کہ انشاءاللہ لاس نہیں ہوگا۔ 10% اگر قسمت خراب ہوتی ہے یا کسی بھی وجہ سے کوئی سلم آتا ہے، تو پھر بھی ہم نے پروجیکٹ ایسے چنے ہیں، جیسا کہ پراپرٹی کا پروجیکٹ ہے، کبھی بھی آپ پراپرٹی جب بھی لو بہترین کیلکولیٹڈ، تو اس میں لاس ہو نہیں سکتا۔ کو فارم ہے، اس میں کوئی لاس کا نہیں سسٹم ہے، گوٹ فارم ہے، اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ لاس ہو جائے، ٹورسٹ ریزورٹ ہیں وہ اگر ہم بناتے ہیں تو ٹورزم جو ہے وہ اس میں پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، ٹورزم سروسز بھی بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پروجیکٹ اس طرح کے ہیں کہ جو لو رسک پروجیکٹس ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ لاس نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ایک ٹیم بن کر کام کریں۔ آج کے دور میں اکیلا کام کرنا، آپ کے پاس 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اس سے کوئی بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب ٹیم میں ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنے ریسورسز بھی اکٹھے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ہیومن ریسورس جو ہمیں سٹاف چاہیے وہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔
امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کو کافی چیزیں اس میں نے آپ کے ساتھ کلیئر کی ہیں اور یوزفل انفارمیشن ملی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ مزید اس ٹاپک سے متعلق یا اس بارے میں آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ۔